بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے۔ ان کا خاندان بنو عدی، یہ بھی قریش خاندان سے ہیں۔ پیدائش جو ہے 5 سال قبل نبوت، اللہ کے رسول کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، 605 عیسوی کے اندر۔ ان کے پہلے شوہر کا نام ہے خنیس بن حذیفہ، یہ بھی جو ہے سابقون اولون کے اندر جو ہے صحابی تھے، شروع میں ہی بالکل مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا نکاح جو ہے 3 ہجری کے اندر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، 625 عیسوی کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں تقریباً 6 سال 6 مہینے رہی، 7 سال سے کچھ کم، 6 سال 6 مہینے کے آس پاس جو ہے، 6.5 سال کے آس پاس جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا انتقال 45 ہجری 665 عیسوی کے اندر ہوا، اور مدینہ کے اندر ہی انتقال ہوا، اور مدینہ کے اندر ہی جو ہے جنت البقیع کے اندر دفن ہوا، اور مدینہ کے اندر ہی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی دفن ہوا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دفن جو ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کیوں نہیں ہوا، اس کو ہمیں تفصیل سے پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہے بتلایا تھا۔ تو ان کا نماز جنازہ جو ہے حفصہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی، جو اس وقت جو ہے مدینہ کا گورنر تھا اور مدینہ کا حاکم تھا۔ ان سے 7 حدیثیں روایت ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان سے نکاح کرنے کی ایک وجہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی دل جوئی بھی ہے، کیونکہ بیوہ ہو چکی تھی تو سارا دینا بھی مقصود تھا۔ دوسرا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق اللہ کے رسول سے ہو جائے، اور حضرت عمر بھی یہی چاہتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے دیندار سے دیندار گھر کے اندر جائے، اس لیے پہلے ابوبکر کے گھر رشتہ لے کر گئے، کیونکہ ان کے نکاح میں ان کی نظر میں سب سے زیادہ دیندار ابوبکر تھے۔ انہوں نے جو ہے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عثمان کے پاس گئے، حضرت ابوبکر کے بعد جو ہے حضرت عثمان کا نمبر آتا ہے، تو حضرت عثمان نے منع کر دیا، اس کو رنجیدہ ہوا دل، تو اللہ کے رسول کے پاس جو ہے شکایت لے کر گئے، تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر، عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا کر دے۔ تو ان کی دل جوئی خاص طور مقصود تھی، اور جو کیونکہ بے سہارا ہو گئی تھی، کوئی سہارا بھی نہیں تھا، تو اس لیے سہارا دینا بھی مقصود تھا۔